المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. محترم المقام، قابل قدر اساتذہ کرام، معزز مہمانان اعزاء اور میری پیاری بہنوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زینت ہبت الرحمن ہے۔ میرے والد کا نام مولانا عرفان احمد ندوی ہے۔ میرے والد حافظ عالم ندوی ہے اور میری والدہ بھی حافظہ ہے الحمدللہ۔ میرے والدین نے میری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ معزز سامعین، پہلے میں چھوٹی تھی، پھر جب میں توتلاتی ہوئی زبان بولنے لگی تو میرے والد محترم نے مجھے بغدادی قاعدہ پڑھنا سکھایا۔ پھر میں روزانہ اپنے والد محترم سے پڑھتی رہی اور میرے والد محترم بھی مجھے روزانہ شفقت و محبت کے ساتھ پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ میں بغدادی قاعدہ مکمل کر لی، پھر نورانی قاعدہ، پھر عامہ پارہ، حتیٰ کہ میں قرآن مجید پڑھنے لگی۔ پھر جب میں 6 برس کی ہوئی تو میرے والد نے میرا داخلہ گاؤں کے مکتب میں کروا دیا تاکہ میں اچھی طرح نازا پڑھنے لگوں۔ پھر میں روزانہ مکتب پڑھنے جانے لگی اور میرے والد مجھے روزانہ پیسے دیتے تاکہ میں پیسے کے لالچ میں اچھی طرح پڑھنے لگوں، اور مجھے بھی اس کی وجہ سے پڑھنے میں دلچسپی ہونے لگی اور میں شوق و ذوق سے پڑھنے لگی، حتیٰ کہ مجھے ناظرہ اچھی طرح آ گیا۔ پھر جب میرے والد محترم نے میرے اندر شوق و جذبہ دیکھے تو مجھے چند سورہ یاد کرایا۔ پھر میں آہستہ آہستہ کر کے پورا عامہ پارہ اپنے مکتب کے استاد سے حفظ کر دیا۔ میں نے اپنے مکتب کے استاد سے پورا عامہ پارہ حفظ کیا، لیکن وہ ایک چھری بھی نہیں مارے، ہمیشہ شفقت و محبت کے ساتھ مجھے پڑھاتے تھے۔ پھر میرے والد محترم نے چاہا کہ مجھے مدرسہ بھیجیں تاکہ میں تعلیم یافتہ بنوں، نیک اور باادب بنوں، اطاعت گزار بنوں۔ پھر میرے والد نے مدرسے کا پتہ لگانا شروع کیا تو کسی نے مدرسہ عبد الباری کا پتہ دیا، تو میرے والد محترم نے میرا اور میری بہن کا داخلہ کروا دیا تاکہ دونوں بہن ایک ساتھ رہے گی تو طبیعت بھی لگے گی اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرے گی۔ پھر میری والدہ نے میرے لیے وقتیار سے ناشتہ بنایا۔ پھر جب میں مدرسہ جانے لگی تو میری ماں نے مجھ سے نصیحت کی کہ بیٹی محنت سے پڑھنا، جس مقصد سے جا رہی ہو اس مقصد کو پورا کرنے میں مکمل کوشش کرنا۔ یہ کہہ کر میری ماں نے مجھے رخصت کیا۔ پھر میں اپنے والد کے ساتھ مدرسہ گئی۔ میں مدرسے میں چند دن ہی رہی کہ میں شدید بیمار پڑ گئی۔ پھر میں نے درخواست لکھی تو مجھے چھٹی مل گئی۔ پھر میں گھر آ گئی اور پھر میں گھر آنے کے بعد دوبارہ مدرسہ نہیں گئی۔ تقریباً 1-1.5 برس ماں کے ساتھ ان کی شفقت و محبت میں رہی۔ پھر اللہ نے میرے والد محترم کے قلب میں یہ بات ڈالی کہ اب مجھے مدرسہ میں پڑھانا چاہیے۔ پھر میرے والد نے مدرسہ کو تلاش کرنا شروع کیا اور مسلسل اسی سوچ میں مشغول رہنے لگے اور تمام سے معلوم کرتے رہے کہ میری بیٹی کے لیے کون سا مدرسہ درست ہوگا۔ تو کسی نے میرے والد کو اطلاع دی کہ مظفر پور شہر میں ایک ادارہ ہے، ادارہ ترتیب القرآن، اسی کے زیر اہتمام جامعہ بشار البنات لڑکیوں کا مدرسہ ہے۔ اس میں بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ پھر میرے والد محترم کو یہ رائے بھری لگی تو میرے والد نے عزم مصمم کر لیا کہ اب میں اپنی بیٹی کو اسی مدرسے میں پڑھاؤں گا۔ پھر میری ماں نے میرے لیے ناشتہ وغیرہ بنایا اور مجھے سمجھایا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹی اب تم مدرسہ جا رہی ہو، وہاں جا کر محنت سے پڑھنا، استاذ کی بات ماننا اور جس مقصد کے لیے جا رہی ہو اس مقصد کو پورا کرنے میں مکمل جدوجہد کرنا۔ یہ کہہ کر میری ماں نے مجھے رخصت کیا۔ پھر میں مدرسہ آئی۔ جب میں مدرسہ آئی تو میں یہاں اجنبی کی طرح تھی۔ میں یہاں اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اچانک بچی میرے پاس آئی، بات وغیرہ کی تو میری طبیعت لگنے لگی۔ پھر میں یہاں کے ماحول کو دیکھی اور سمجھی۔ یہاں میری استاد صاحبہ میرے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہی اور ماں جیسا پیار دی تو پھر مجھے گھر کی یاد ستانا بند کر دی۔ جامعہ ہاضہ میں سب سے پہلے میں قاری آصف اشاعتی کے پاس پڑھی، وہ بھی بڑی محنت و شفقت کے ساتھ پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ میں ان سے 7 پارہ حفظ کی۔ اس کے بعد میں حافظہ خالدہ صاحبہ سے حفظ کرنا شروع کیا۔ ابتدا میں 3 لائن 4 لائن کبھی آدھا سبق سناتی تھی۔ پھر میری استاد صاحبہ نے مجھے محنت و شفقت سے سمجھایا کہ اے پیاری طلبہ، تم یہاں پڑھنے آئی ہو تو محنت سے پڑھو، دل لگا کر پڑھو، ادھر ادھر دماغ نہ دہراؤ اور شوق و جذبہ سے پڑھو۔ جب میری استاد صاحبہ نے یہ تمام باتیں مجھے سمجھائی تو یہ تمام باتیں
گیا اور میں نے شوق و جذبہ سے پڑھنا شروع کر دیا. پھر میں مسلسل محنت کرتی رہی تو ایک دن ایسا آیا کہ میں 10 صفحہ سبق سنائی. جب میں 10 صفحہ سبق سنائی تو میری استانی صاحبہ بہت خوش ہوئی اور بہت انعام اور تحفہ دیا. جب میں مدرسہ آئی تھی تو مدرسہ کا ابتدا ایک چھوٹے سے حجرے سے ہوا تھا. پھر جب بچیاں بڑھنے لگی تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے دوسری جگہ شفٹ کر دیا. جب میں اس بلڈنگ میں آئی تو یہاں بھی حضرت رحمت اللہ علیہ اور استانی صاحبہ مل کر مجھے والدین کا پیار دیا. پھر میں پڑھنے میں پوری کوشش کرتی رہی حتیٰ کہ میں حافظہ بن گئی. جب میں حافظہ بنی تو میری استانی صاحبہ اور حضرت رحمت اللہ علیہ اور میری والدین بہت خوش ہوئے اور اپنی فرحت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے تحفہ و انعام دیا. خوش ہوئے اور اپنی فرحت کا اظہار کرتے مجھے بہت دعائیں خیر کی. میں حافظہ کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم بھی حاصل کی اور ہنریں بھی سیکھی. اس کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ نے جلسہ کا نسخ کیا جس میں میری تاج پوشی کی گئی اور میرے والدین کو بھی عزت سے نوازا گیا. میری والدین کو اس مدرسے کا ماحول اتنا پسند آیا کہ انہوں نے میری بہن جو عبدالباری میں پڑھتی تھی اس کا بھی داخلہ یہاں کروا دیا. پھر چند برس کے بعد میری چھوٹی بہن کا بھی داخلہ کروا دیا حتیٰ کہ 5 بھائی بہن یہاں زیر تعلیم ہیں. اس کے بعد میری بہن بھی ہم سے حافظہ بنی. پھر تکمیل قرآن کا دعائیہ پروگرام ہوا جس میں جمعیت علماء بہار کے صدر مولانا ناظم صاحب تشریف فرما تھے. انہوں نے اپنی مبارک زبان سے میرے لیے دعائیں خیر کی اور مسرت کا اظہار کیا. پھر میں قرآن کا دور کی اور جب میں دور مکمل ہوا تو سب سے پہلے میں اپنے گھر پر تراویح پڑھائی پھر اپنے مدرسے میں تراویح پڑھائی. میرے پیچھے تقریباً 7 عورتیں رہا کرتی تھی اور میری استانی صاحبہ بھی رہتی تھی. اس کے بعد جب بچیاں بڑھنے لگی تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس بلڈنگ میں شفٹ کروا دیا اور یہاں ماشاءاللہ جگہ اتنا خراب ہے کہ کوئی مسائل نہیں ہے. اس کے بعد میں عالمیت میں آئی. عالمیت میں بھی کوشش و محنت سے پڑھتی رہی اور استانی صاحبہ بھی مجھے محنت و شفقت کے ساتھ پڑھاتی رہی. یہاں میں عالمیت کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم بھی حاصل کی. ابھی تک میں کلاس 8 تک کی مکمل تیاری کر چکی ہوں. میں NCERT سے پڑھی ہوں اور ساتھ ساتھ ہنریں بھی سیکھی ہوں جیسے پینٹ، کشیدہ، مہندی، کمپیوٹر سلائی وغیرہ. اس میں نے کئی مرتبہ انعام بھی پائی ہوں. اور مدرسہ میں ایک انجمن ہوتا ہے جس کا نام انجمن اسراف البنات ہے. اس میں بچیوں کو تقریر کرنا، نعت پڑھنا، اسٹیج پر بولنا کہ کیسے بولا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ سکھایا جاتا ہے. اور ابھی حال میں درجہ عالیہ سوم کی طلبہ ہوں. اس کے بعد ادبی تعلیم تو حضرت رحمت اللہ علیہ ہمیں بتا ہی دیتے تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ روزانہ ہم تمام بچیوں کو ایک ساتھ بٹھا کر بیٹی بیٹی کہہ کر سمجھایا کرتے تھے. ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے. اور کہا کرتا اس طرح ہمیشہ سمجھایا کرتے تھے. کبھی کوئی غلط کام کرتے دیکھتے تو فوراً کہتے کہ بیٹی ایسے نہیں ایسے کرو. جبکہ بھی غصہ مٹا کر پھٹکار دیتے تو فوراً تھوڑی دیر کے بعد بلا کر سمجھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بیٹی آج نہیں سدھرو گی تو کب سدھرو گی. اور بہت محنت و شفقت کے ساتھ نصیحت کرتے. کبھی علم کے بارے میں تو کبھی حدیث کے بارے میں، کبھی ادب کے متعلق ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بڑوں کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، بڑوں سے کیسے باتیں کرنی ہے، کیسے جینا ہے، کیسے اپنے زندگی میں آگے بڑھنا ہے. اور کبھی کہا کرتے تھے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. تو کبھی کہتے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ ہمیشہ دینے والی بنو، لینے والی نہ بنو. اور کبھی یہ اشعار پڑھ کر سمجھایا کرتے تھے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹاؤ اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جب چھٹی کا وقت قریب آتا تو کہتے غنیمت جان لو یک جانب بیٹھنے کو، غنیمت جان لو یک جانب بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. کبھی ہنسانے کے لیے کہتے گن گن کر کرو انتظار، آجا چھٹی آئے بہار. حوصلہ افزائی کے لیے کہا کرتے تھے گرتا ہے میدان جنگ میں شہ سوار ہی، گرتا ہے میدان جنگ میں شہ سوار ہی، وہ طفل کیا کرے گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اتنے نیک تھے کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس مدرسے کا بزنس صاف کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اتنے بڑے آدمی تھے. انہوں نے ہمیشہ ہمیں والد جیسا پیار و محبت دیا. کبھی بھی آج تک ایک چھری نہیں مارے، ہمیشہ بابو بابو کرتے رہتے. کبھی یہ محسوس ہونے نہیں دیا کہ میں مدرسے میں ہوں، حالانکہ میں نے اپنے زندگی کا اکثر لمحہ انہی کے سامنے بتایا. وہ جب بھی کسی سے ملتے تو بندہ پیشانی کے ساتھ ملتے، دوست ہو یا دشمن. ہمارے حضرت کی تو ایک بڑی ہی شخصیت
خصوصیت تھی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ جامعہ حاضر کے بیت الخلا میں ایک سانپ چلا گیا اور ہمارے حضرت پریشان حال ہے کہ اب کیا ہوگا۔ اس کے بعد کچھ ترکیب وغیرہ نکالے، پھر جب رات ہوئی تو پوری رات کیمرہ آن کر کے دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ اگر یہ سانپ نکل جاتا تو اطمینان ہو جاتا، اور پوری رات سوئے نہیں، بیدار رہے۔ اللہ اکبر۔ ہر وقت مدرسہ کی فکر میں مشغول رہتے اور ہم لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ دعا کرو کہ 10 سال اور زندہ رہے۔ انہوں نے اپنی ساری عمر دین کی خدمت میں لگا دی۔ پھر مولہ 16 اکتوبر 2024 قمری 13 ربیع الاول 1446 ہجری کو معلوم ہوا کہ حضرت شدید بیمار ہے اور ہسپتال میں ہے۔ تو میں مسلسل دعا کرتی رہی کہ اللہ میرے حضرت کو شفا دے۔ پھر گھر ہو کے معلوم ہوا کہ حضرت کو پٹنہ لے جانے کی خبر ہو آئی تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اللہ حضرت تو 2 دن پہلے ایک دم ٹھیک تھے، پھر اچانک یہ کیا ہو گیا اور ہمارے درمیان موجود تھے۔ اس کے بعد یہ خبر آتی رہی کہ حضرت ٹھیک ہو رہے ہیں، کبھی یہ خبر آتی رہی کہ حضرت کے لیے دعا کروں۔ یہ ماجرا مجھے سمجھ نہیں آیا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک مرتبہ یہ خبر آئی کہ حضرت ٹھیک ہو رہے ہیں تو میں نے اور تمام بچیوں نے شکرانہ نماز پڑھی اور خدا کا شکریہ ادا کیا۔ جب حضرت بیمار تھے، منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی تو بھی اشارہ کر کے مدرسے کے بارے میں پوچھتے کہ مدرسہ ٹھیک ہے۔ اگر اشارہ نہیں سمجھ پاتے تو کاپی اور قلم مانگتے اور لکھ کر پوچھتے کہ مدرسہ کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عالم تھا ان کا۔ اور جب حضرت رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہونے لگے تو ان کی بیٹیوں نے ایک خیال بنایا کہ جب میرے والد محترم آئیں گے تو دونوں طرف سے بچے اور بچیوں کو کھڑا کر کے ان کا استقبال کریں گے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ ان کی قسمت میں نہ تھا۔ اچانک مولہ 18 اکتوبر 2024 عیسوی قمری 4 ربیع الثانی 1446 ہجری کو یہ خبر آئی کہ حضرت کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ پھر میں دعا میں مشغول ہو گئی۔ میں صبح سورہ یاسین نہیں پڑھی تھی، وہی پڑھنے کے لیے قرآن ہاتھ میں لی ہوئی تھی کہ اچانک یہ خبر آئی کہ حضرت رحمت اللہ علیہ اب ہم لوگوں کو چھوڑ کر رخصت فرما گئے اور اپنے رب سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سننا تھا کہ ہمارے ہوش اڑ گئے۔ میرا دماغ کام کرنا بند کر دیا کہ یا رب العالمین یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے ابو جیسے استاذ اس دنیا سے کیسے چلے گئے؟ میرے دل پر پہاڑ سا ٹوٹ پڑا اور ساری دنیا اندھیر ہو گئی۔ آج جب بھی میں دفتر میں نظر دوہراتی ہوں تو حضرت کے وہ کھلکھلاتے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں۔ حضرت کے جانے کے بعد پورا مدرسہ سنسان نظر آتا ہے اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب مدرسہ کا کیا ہوگا۔ لیکن میرے ساتھ بھائی نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ مدرسہ انسان نہیں بلکہ اللہ چلاتا ہے، اور کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد مجھے تھوڑا صبر ہوا اور میں رہنے لگی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جانے کے بعد مدرسہ کی ذمہ داری ان کے بیٹے قاری صاحب رشید نے سنبھالی اور وہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہمارے بھائی جیسے ہیں۔ وہ بھی ہمارے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں اور پورا نہیں ہوتا تو وہ حوصلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یو کین ڈو اٹ۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ مدرسہ دن دوگنی اور رات چوگنی ہو اور بلندی پر پہنچ جائے۔ اسی طرح ہمارے بھائی بھی پوری جدوجہد سے مدرسہ کی ذمہ داری کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بچی بیمار ہو جاتی ہے تو وہ جلد از جلد اس کی علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ مدرسہ تا قیامت رہے، رفع و شامت رہے۔ اللہ اس مدرسے کو ترقی دے، اللہ اس کو دن دوگنی اور رات چوگنی بنائے۔ اللہ میں آپ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کے اہل کو صبر جمیل عطا کرے، ہم سب کو علم کی دولت سے نوازے اور بعمل بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔